سارہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پہلی زوجہ ہیں، آپ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ویرانے کے اندر، جہاں پر نہ کوئی رہنے والا تھا نہ کوئی بستی تھی، لہٰذا آپ ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کر آ گئے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو اتنا قبول فرمایا کہ وہاں پر اگر آج دیکھا جائے تو آج ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اس در کی حاضری عطا فرمائے جسے آج مکہ شریف اور مدینہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو سامنے کرام، جب آپ کی دعا کو رب ذوالجلال نے قبول فرمایا اور وہاں پر ایک قوم آئی اور بستے بستے آج شہر کا شہر آباد ہے، اور پھر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی، ایک قول کے مطابق آپ کی عمر 7 سال تھی، اور ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اب خواب کے اندر آپ نے پہلے دن 8 ذی الحج کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے خواب کے اندر دیکھا، لیکن اس کے بعد آپ سوچ و وچار کے اندر صبح کے وقت رہے کہ کیا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ اب اس کے بعد 9 ذی الحج کو جب آپ کو یہی خواب دوبارہ آیا تو آپ نے ارادہ فرما لیا، لیکن 10 ذی الحج کی رات پھر آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر آپ نے ایک رسی اور ایک چھری لے کر ساتھ چل پڑے اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو پیغام دیا کہ ہم دعوت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر ہم جا رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے گئے تو اس مقام پر گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا، اور درمیان کے اندر جب آپ اپنے راستے میں تشریف لے کر جا رہے تھے تو شیطان نے یہ کام کیا، جس کو تفسیر قرطبی کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کو سچا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جو انبیاء علیہ السلام کو خواب آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، یعنی کہ جو خواب حضرت انبیاء علیہ السلام کو آئے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جب خواب کے اندر دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لحاظ سے آپ اپنے بیٹے کو لے کر ایک چھری اور ایک رسی لے کر تشریف لے کر جا رہے تھے، تو راستے کے اندر جب آپ جا رہے تھے تو شیطان مردود پہلے نمبر پر والدہ ماجدہ کی طرف آیا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی طرف، کیونکہ جو عورت ہوتی ہے وہ نرم دل ہوتی ہے۔ اب اس نے آ کر پہلا وار کیا، اے ہاجرہ، اور آنے کا انداز کیا تھا؟ یہ شیطان استاد ہے نا ہر چیز کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو یہ عورت کے پاس حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا تو ایک بوڑھی عورت کا لباڑا اوڑھ کر آیا۔ اب آ کر اس نے یہ کہا، اے ہاجرہ، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا خاوند ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اتنا بتایا ہے کہ دعوت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ملی ہے۔ تو اس شیطان نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارے خاوند ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے آگے سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو شیطان مردود آگے سے کہتا ہے کہ انہیں یہ گمان ہے کہ جو انہوں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو،
تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اگرچہ عورت بڑا نرم دل ہوتی ہے لیکن آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کر رہے ہیں. اور وہ شیطان مردود پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ورگرانے کی کوشش کی اور یہی سوال کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہی جواب ارشاد فرمایا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آیا اور 3 مقام پر آ کر اس نے ورگلانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس مقام پر اپنے ہاتھ میں کینکریاں اٹھائیں، اور کینکریاں جو آئیں وہ 7 کینکریاں تھیں. جس طرح کہ آج حاجی بھی وہاں پر جا کر شیطان کو کینکریاں مارتا اور 7 مارنے کا حکم ہے، نہ کم مارنے کا نہ زیادہ مارنے کا، بلکہ کینکریاں 7 ماری جاتی ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے. اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم دیا گیا، اس لیے میں تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں. آگے سے بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے لبیک کہا، اپنے باپ کے نے جو آپ سے ارشاد فرمایا تھا اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ میں حاضر ہوں. اور آگے سے گزارشات کی، اے ابا جان مجھے رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا تاکہ میرے ہاتھ پاؤں زیادہ ہلے نہ، یہ نہ ہو میرے ہاتھ پاؤں زیادہ ہلیں اور میرا اجر ضائع ہو جائے. اور آگے سے آگے ایک یہ بھی گزارش یہ بھی تھی کہ آپ جب چھری چلائیں تو چھری کو اچھے طریقے کے ساتھ تیز کر لیجئے گا، یہ نہ ہو کہ چھری چلاتے ہوئے چھری چلے نہ. اور پھر آپ نے آگے سے اپنے باپ سے یہ بھی عرض کیا کہ آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور اپنے کپڑوں کو اچھے طریقے کے ساتھ سمیٹ لیجئے گا، یہ نہ ہو کہ خون کے قطرے آپ کے کپڑوں کو آلودہ کر دیں، آپ کے کپڑوں پر جو خون کے قطرے پڑے میری والدہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے. تو سامنے کرام یہ معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر مینڈا لے جائیں. اور مینڈے کے بارے میں 2 اقوال ہیں. ایک تو وہ کہ جنت کے اندر 40 سال تک وہ مینڈا چلتا رہا، یعنی کہ جسے عام طور پر ہم دمبا بھی کہہ دیتے ہیں. اب مینڈا 40 سال تک چڑھتا رہا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کر دیا. ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے جو دونوں بیٹے تھے، حابیل، جو رب ذوالجلال نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا، وہ بکرا یعنی کہ وہ مینڈا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہوا. تو سامنے